السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 24۔ معصیت کا مرتکب دعا سے محروم ہے۔ گناہ کرنے والا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدائے قدوس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے حق میں آپ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المؤمن آیت 7-9، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ مقرب ترین فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ یہ کتنے قریب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کوئی اور ہے اتنے قریب؟ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، کہ اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم سب چیزوں پہ حاوی ہے، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں انہیں بخش دے۔ کس کے لیے ہیں یہ دعائیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور اے ہمارے پروردگار انہیں بہشت کے، جنت کے، ہمیشہ کے رہنے والے باغوں میں بھی پہنچا کر داخل کر۔ یعنی جنت میں داخلے کی دعائیں کرتے ہیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھ۔ وقہم السیئات۔ فرشتوں کی یہ دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں، یعنی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ پس جو لوگ ان سے متصف نہیں، یعنی یہ کام نہ کریں، اس دعا میں شمولیت کی ہرگز توقع نہ رکھیں۔ یعنی فرشتوں کی دعائیں ان کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت دوسروں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور خصوصاً جس کے بارے میں بھی ہمارا گمان ہوتا ہے نا کہ وہ نیک ہے، تو ہم چل پڑتے ہیں اس کے پاس کیا کہنے؟ دعا کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کام کریں جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے نیک انسان تو کیا، کون فرشتے کریں گے؟ مقرب فرشتے، وہ فرشتے جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو توبہ کریں اور تیرے راستے پہ چلیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اور گناہوں کی معافی کون مانگتا ہے؟ جسے یہ احساس ہو کہ اس نے گناہ کیے ہیں، جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، جو اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہے، جو اپنی غلطیوں سے چھٹکارا چاہے، وہی رجوع کرتا ہے، وہی توبہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے کا شوقین ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور اس کی اتباع کرے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بخشش کی دعائیں، جنت میں جانے کی دعائیں، دوزخ سے بچنے کی دعائیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، بیویوں کے لیے، اور پھر خاص طور پر کہ اللہ انہیں برائیوں سے بچا کے رکھے، کہ آئندہ بھی یہ برائیوں سے بچیں، یہ برائیوں سے نکل آئیں۔ کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کسی طرح یہ بری عادت ہم سے چھوٹ جائے، لیکن اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کیے تو فرشتوں کی دعاؤں سے باہر۔ تو گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جی بالکل. ان کا سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف مدعو ہو، بلایا جائے، اس کے لیے لعنت ہے. تو کیا جو لوگ اپنی کاسٹ تبدیل کر لیتے ہیں، ذات کا نام بدل دیتے ہیں، کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل. یعنی انہوں نے اپنی پہچان ہی بدل دی. کاسٹ اسی سے آتی ہے نا کہ کس کی اولاد ہے. تو مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مغل ہے مثال کے طور پر، اور وہ مغل خاندان سے یا مغل نسل سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ ہے کچھ اور، چونکہ یہ ایک اہم ذاتوں میں شمار ہوتی ہے ذات، تو وہ اپنے آپ کو کس سے منسوب کر رہا ہے؟ جھوٹے طور پر اپنے اوپر اس نے ایک اور چیز کا لبادہ اوڑھ لیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آن کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ عزت و تکریم کے لیے، جیسے آن جناب اردو میں یہ انداز ہے عزت کا. جی. ان کا سوال یہ ہے کیا شوہر کا نام ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں. اس کا جواز کیا ہے شوہر کا نام رکھنے کا؟ جیسے قرآن پاک میں امرأت لوط، امرأت نوح، امرأت عمران، امرأت فرعون، ان کا ذکر ہے نا. تو یہ کس سے پکارے گئی ہیں؟ ساری شوہر کے. لیکن امرأت وائف آف، مسز کا لفظ پھر ساتھ لگانا ہوگا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عام رواج تھا وہ کیا تھا؟ عورتیں ہوں یا مرد سب باپ کی طرف منسوب ہیں. عائشہ بنت ابی بکر الصدیق، عائشہ محمد نہیں تھا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی اگر کسی کا نام مسز فلاں ہے تو اٹس فائن، کوئی نہیں، وہ گناہ نہیں کر رہی. لیکن خدا نہ خواستہ شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی یا پھر یہ کہ ڈیورس کسی کو ہو جاتی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ پھر نام چینج ہوگا. تو عورت کی بھی تو ایک آئیڈینٹی ہے نا. تو باپ کے ساتھ منسوب ہونا جو ہے یہ ایک زیادہ سیف اور بہتر طریقہ ہے، اور سنت سے یہی چیز ملتی ہے. لیکن اگر کوئی شوہر کے نام سے پکارا جا رہا ہے تو وہ کوئی جرم نہیں کر رہا. ان کا سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص بریسز لگا کے دانتوں کی شیپ درست کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. کسی بھی اب نارملٹی کو نارمل چیز پر لانے کے لیے کوئی علاج کرانا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے کہ ایک چیز اچھی بلی نارمل ہے، اس کو ایک خاص فیشن کے مطابق چھوٹا یا بڑا کرنا، یا دانتوں کو گھسا کے چھوٹا کرنا یا ان کی شیپ بنانا. یعنی بعض لوگوں کے اگر یہاں سے تکون نہیں ہے تو اس کو گھسا کے یہاں سے کچلیوں کو تکون نکالنا یا اور اسی طرح کی شیپ بنانا، وہ درست نہیں ہے. جی ان کے کلچر میں ہے یہ. اور اب بھی آپ حج عمرے پہ جائیں تو بعض افریقن ٹرائبس کے لوگ جو ہیں ان کے چہروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لائنز لگی ہوتی ہیں، کوئی پھول پتے بنے ہوتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. بیالوجی کے کام میں جانداروں کی تصویریں بنانی ہوتی تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹ فگر نہیں بنائیں، یعنی پارٹس میں بنا لیں کہ جس سے مقصد حل ہو. کیونکہ جیسے کان کی تصویر بنانی ہوتی ہے، کبھی کسی اور ہڈی کی، کبھی دل کو ڈرا کرنا ہوتی، تو پارٹس میں تو بنا سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تشبیہ بنانا جو ہے وہ منع ہے، جسے پورٹریٹ کہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.